حضرت علی کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑا اور اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ملا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور یہ شخص تو لمبی تان کے سوتا، فرض نمازیں پڑھتا اور فرض روزے رکھتا اور لمبی تان کے سوتا کہ ساڑیاں موجاں تے چھٹی ساڑی جنت تا ٹھیکا ہو گیا۔ پر یہ عجب انسان ہے، دیکھو یہ رات کو، ایک رات کو نہیں، ہر رات کو، یہ ہر رات کو یہ کیا کہتا ہے۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ دیکھا۔ کب؟ وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه، جب رات بھی تاریک ہو چکی ہوتی تھی اور تارے تھک چکے ہوتے تھے اور تاروں پر بھی نیند چڑھی ہوتی تھی، لیکن کوفے میں ایک آدمی مصلی پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں میں داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یتململ تململ السلیم، اور وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور وہ ایسے روتا تھا وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، جیسے دکھوں اور غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر کہتا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اے کس بات پر کہہ لے یا ربنا یا ربنا؟ کہہ رہا ہے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ کمن قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا عمل تھوڑا ہے۔ نبی کے گھر کے سامنے گھر بن چکا، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے اور مجھے تنہا طے کرنا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تیرا تو سب کچھ بن گیا، تو کیوں روتا ہے؟ یہ آنے والوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور پھر بھی دعوے کرنے تھے آپ پہ ویکھی ویسی، آپ پہ اسی بخشے جیسا جاواں گے۔ یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا، پاگلو نادانو، ہمیں تو جنت کے وعدے ملے پھر تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دی۔ الیہ تشوقت الیہ تزینت، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، ہیہات ہیہات، چل چل اپنا کام کر، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، عمرک قصیر و مجلسک حقیر و خطرک یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری مختصر، غم تیرے مختصر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے سچے جاننے نثار جنت کے وعدے لے کر تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزار دیں، رو رو کے زندگیاں گزار دیں، اور ہمیں ہے نہ حدود کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے رسول کی پہچان، اور شیطان دھوکہ دے گیا، آپ پہ بخشے جاواں گے، آپ پہ بخشے جاواں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ میں نے تمہیں بخشے ہوں کہ قصے سنائے ہیں، صرف یہ بخشے ہوئے نہیں ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، اور پھر جنت کے 8 دروازے کھلیں گے میرے ایک امتی کے لیے، اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 در پکاریں گے، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی خبریں میرا نبی سچی دے کر گیا ہے، حقیقی دے کر گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کامیاب، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ ناکام۔ میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کی منزل وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، معبود وہ اللہ ہے، مسجود وہ اللہ ہے، جس کو راضی کرنا ہے وہ اللہ ہے، جسے منانا ہے وہ اللہ ہے، جس کی نظر کو دیکھ کے چلنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے آہوزاریاں کرنی ہیں وہ اللہ ہے، جس کے آگے تڑپنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے اپنا فقر دکھانا ہے
وہ اللہ ہے، جسے ضرورتیں بتانی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے عزت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے رزق مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے شفا مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے بلندیاں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے وہ اللہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ الصوم ہے، اور وہ روزہ ہے۔ میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، پر اس کائنات کا قانون ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے جان مال کو کھپانا پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، تھکنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہی اس کائنات کا قانون ہے، اللہ کی طلب میں اللہ کو پانے کے لیے جان بھی اللہ نے مانگی، مال بھی مانگا ہے، اور اپنے جذبات کو بھی مانگا ہے، احساسات کو بھی مانگا ہے، کہ قانون فطرت اور قانون کائنات یہی ہے۔ تو اس وقت اللہ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ متوجہ کیا، اور پھر ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ بے شک تمہیں بھوک پیاس لگے گی، لیکن یہ تم سے پہلوں پر بھی ایسے میں نے فرض کیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ ان کا روزہ تم سے زیادہ سخت تھا، تمہارا روزہ میں نے ہلکا کر دیا ہے، تم سحری بھی کھا سکتے ہو، افطاری بھی کرو اور سحری بھی کرو۔ تم سے پہلے جو امت تھی وہ صرف افطاری کرتے تھے، پھر افطاری کرتے تھے، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد رات کو نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیوی کے قریب جا سکتے تھے، اور ان کے روزے کا وقت شروع ہوتا تھا، کھانا کھایا، آنکھ لگ گئی، بس اب وقت چاہے 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا وقت شروع ہو گیا۔ اگر وہ سوئے نہیں تو وقت ہے، جو ہی سوئے تو اگلا وقت شروع ہو گیا، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا فرض کیا روزہ۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چرانے والے تھے، یہ چرا کے شام کو واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے کچھ افطاری کا سامان ہے؟ کا کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے۔ کہنے لگے اوہو، وہ کہنے لگے اچھا تو فکر نہ کر، میں تیرے روزے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور وہ کہیں کسی سے کچھ مل جائے، انہوں نے سر رکھا چارپائی پر، اونٹ چرا کے تھکے ہوئے آئے، آنکھ لگ گئی، بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، جب وہ آئیں تو سوئے ہوئے، تو ان کا ہلکتا یا قیس، ارے قیس مارا گیا تو؟ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کیسے؟ کہا اب تو کھا نہیں سکتا، تجھ تیری آنکھ لگ گئی، تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ سیدھے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں تو مر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی، اونٹ چرانے والا، چرا کے آیا، میری آنکھ، گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بیوی گئی کہیں سے افطاری کا کوئی سامان لینے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، میری آنکھ اس کے بعد کھلی، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں پورا کر سکتا۔ دعائیں دو کملی والے کو، جس کی توفیل کیا کیا سہولتیں اللہ نے تمہیں دے دیں، دعائیں دو سبز گنبد والے کو، اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم آج کے مسلمان بھی بندر اور خنزیر بنتے، جیسے پہلے مسلمان بندر اور خنزیر بنے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے میرے رب کے عذابوں کو روک دیا، اس کی دعاؤں نے، اس کی آہوں نے، اس کی تڑپ نے، اس کے رات کے آہوزاریاں اور اس کے رات کے ساری رات کے جو میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں ان تعبیرات کہاں سے لاؤں کہ کیا کچھ کر گیا وہ امت کے لیے۔ ابھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی فریاد ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش ہے کہ اچھا اے میرے حبیب تیری توفیل، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اچھا تیری امت کو چھٹی، ساری رات کھاؤ، ہاں جب ادھر صبح کی سفیدی نظر آئے تو پھر کھانا بند کر دو، ساری رات اجازت۔ ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک شخص آ گئے، یا رسول اللہ میں مر گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ اچھا غلام آزاد کر، کہنے لگا غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو غریب آدمی۔ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا کہاں سے کھلاؤں میں، آپ غریب؟ تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ،
وہ کہنے لگا ایک روزے اے چنچاڑ ہے 60 روزے کی کرسا کہ ایک روزے میں تو یہ کر دکھایا 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بھی ہنسنے لگے کہ اچھا تو بیٹھ تیرا انتظام کرتا ہوں. وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری ایک انصاری صحابی آئے ٹوکرا کھجور کا سر پہ کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تقسیم فرما دیں. تو آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا آجا یہ لے جا اور مدینے میں 60 گھروں پہ بانٹ دے. سبحان اللہ کوئی بڑا ہی زوردار ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں, آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ مجھے حلال کر دو, میں آپ ہی کھا لواں, میں اپنا جرمانہ آپ ہی کھا لواں. تو آپ اتنا ہنسے, سارے صحابہ ہنس ہنس کے, اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے آخری داڑیں نظر آنے لگے. فضحک حتی بدت نواجذہ, یہ آخری دانت نظر آنے لگے. تو آپ نے بھی موج میں کہا چل تیرے لیے تو حلال کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اس امت کے ساتھ اللہ کی نرمیاں اور اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی کرم نوازیاں ہیں. اس کملی والے کے طفیل جب یہ قصہ ہوا تو پھر اللہ نے کہا اچھا بھائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. چلو بھائی روٹی بھی حلال, بیوی بھی حلال, پانی بھی حلال. اب رات کو ایسا ہے جیسے رمضان نہیں, لیکن برکات ساری موجود, رحمتیں ساری موجود, اور مغفرت ساری موجود, عنایات ساری موجود. لیکن رات پوری چھٹی, کھاؤ پیو, بیویوں کے ساتھ پاس بیٹھو, بیویوں کے پاس جاؤ, تمہیں اجازت. ہاں جب ادھر سے سورج نکلے پھر ختم. ہاں اگر اعتکاف بیٹھنا ہے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, ہاں اعتکاف کی حالت میں مسجد کے پابند رہو, اس میں گھر مت جاؤ. صرف اب یہ پابندی صرف اعتکاف والے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اس کملی والے کے طفیل ہوا ہے, یہ اس کی دعاؤں کے صدقے ہوا ہے اور اس کے آنسوؤں کے صدقے ہوا ہے. شکر کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے. اس مالک نے کرم کیا, سانو کڑے سرخاب دے پر لگے ہوئے ہیں, اس نے کرم کیا, اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. آئے ہائے واہ یا رسول اللہ, کمال. من مقام محمود ممبر آ گیا, بچھ گیا. اللہ کا حکم ہوگا بیٹھو ممبر پر, تو اللہ کا نبی کہیں گے میں اوپر ہاتھ رکھوں گا. ممبر پہ سے ہاتھ رکھ, مجھے یہ خطرہ لگے گا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھا تو یہ کہیں مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت اکیلی نہ رہ جائے. تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں, میں اس پر ایسے ہاتھ رکھوں گا کہ اللہ تیری بھی مان لئی ہے, اپنی امت نے نہیں چھڑنا. ہاں دعا دو. جو سب کچھ جانتا بھی تھا پھر بھی روتا چلا گیا. تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو گے. بڑی پڑی ہیں حدیثیں. اور پھر کہا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. جہنم کی چیخ پر سارے نبی منہ کے بل گریں گے, اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا یا اللہ نفسی نفسی, یا اللہ میری جان بچا. اور سنو 5 بڑے نبی ہیں, 5 جن میں 5 میں ہمارے نبی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. ابراہیم کا قد سب سے نکلا ہوا ہے. وہ کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا, تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا. اور عیسیٰ ابن مریم, یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا. اور تمہارا رسول کہے گا یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے. آج اس کی تو ایک اور کرم ہو گیا. چلو بھائی چھٹے, ساری رات اجازت. ہاں سحری کے وقت سے روزہ شروع, افطاری پر مغرب پر ختم. جلدی افطار کرو, عجلوا بالافطار. سبحان اللہ. یا سورج اندر جائے فوراً کھاؤ. یہ میرے نبی کی شفقت ہے کہ تاکہ تمہاری بھوک کا وقت کم سے کم ہو, پیاس کا وقت کم سے کم ہو. سحری آخر میں کھاؤ. آخر ہمارے نبی سحری ایسی کھا رہے ہوتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور ادھر بلال اذان دینے جا رہا ہوتا تھا. کیا شفقت ہے, کیا شفقت ہے کہ بھوک کا وقفہ بھی کم سے کم رکھا. اور افضل ترین وقت سحری کا آخری ہے, آخری.
کہ ادھر آخری گھونٹ منہ میں جا رہا ہو، ادھر اذان ہو رہی ہو، اور افضل ترین افطاری ہے ادھر سورج اپنی آخری کنارہ افق میں غائب کرے، ادھر کھجور منہ میں جائے، ادھر پانی منہ میں جائے، کہ میری امت پر بھوک اور پیاس کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو۔ جو یہاں تمہاری بھوک نہ سہ سکے وہ آخرت میں کیسے سہے گا؟ تو جو ہمارے اتنا خیال کرے تو ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ عجلوا بالافطار، افطاری جلدی کرو، افطاری جلدی کرو، اور سحری میں تاخیر کرو۔ آئے ہے رمضان کا مہینہ ہے، سحری کھائی جا رہی، کون کھا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرباض بن ساریہ اور علی بن ابی طالب، تین آدمی اکٹھے سحری کھا رہے ہیں، بکرے کی سری پکی ہوئی ہے، بکرے کی سری۔ تو بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اذان دینے، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یعنی سپیکر والے سر کھا جاندے، ہر 5 منٹ بعد روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، جنت کا ٹھیکہ ہونا ہی دے چڑھیا ہے۔ خالی روزے آئے نہیں تو جنت کے حقدار پہلے بنے بیٹھے، سارا محلہ انہیں سر تے چایا ہوندا ہے۔ اور بھائی ایک دفعہ بتا دو کافی ہے، جو شروع ہوندے جو نہ کسی نو کھاون دیندے نہ پیمن دیندے۔ تو وہ آیا، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، کھاتے رہے۔ تو بلال نکلے، کوٹھے پہ چڑھے، اذان دینے کے لیے چڑھنے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا۔ پھر واپس آئے، آگے دیکھا تو آپ کھا رہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ایک دم ایسے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، کہ تیرا بھلا ہو جائے، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ آپ وہ تو اندر بیٹھے بتا رہے ہیں، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ نے صبح کو تیری قسم کی وجہ سے پہلے آج نکال دیا ہے، تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے، چونکہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اسے پہلے کھینچ دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے سحری ہونی نہیں تھی، ویسے ہی سحری نہیں ہونی تھی۔ یہ رمضان کا ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، مدینے میں ایسے رمضان آتا تھا، سحری ہو رہی، افطاری ہو رہی ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے در کھلے، تاکہ میرے نبی تیری امت کے لیے 5 چیزوں کا صلہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ پہلے روزہ داروں کی تکلیف زیادہ، اور تیری امت کے روزے داروں کی تکلیف کم، اجر زیادہ۔ 5 باتیں تیری طفیل عطیہ کسی کو نہیں دی، تجھے دے رہا ہوں، تیرے چہرے کے طفیل کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ان کے معدے کے خالی ہونے سے جو اندر سے بدبودار ہوا نکلے گی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور کیا ہے کہ سارے شیطان بند کر کے پانیوں میں ڈال دوں گا، سب شیطانوں کو قید کر دوں گا تاکہ تیری امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو نا، ایک دم نمازی بڑھتے ہیں، ایک دم بڑھتے ہیں، پھر گھٹتے ہیں، تو شیطان کوئی نہیں، اب یہ نفس ہے جو پرانا پاپی ہے اور عادی ہو چکا ہے نافرمانی کا، تو وہ چند دن میں پھر واپس اس کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پورا رمضان فجر تہجد 5 نمازیں تراویح پوری، جو عید کا چاند نظر آیا بالکل چھٹی، جی میں پٹا لکھوا لیا کہ بس 11 مہینے چھٹی تھے، 1 مہینہ ڈیوٹی۔ یہ شیطان بند ہوتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ شیطان بند، تیرے تو فعل۔ اور کیا؟ ایک اور چیز بند، وہ کیا؟ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دو، جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی۔ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو حکم دیتا ہوں، مچھلیوں کو بھی کہتا ہوں روزے داروں کے لیے دعا مغفرت کرو، روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ہواؤں سے، پانیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، پتنگوں سے، پروانوں سے، سانپ سے، بچھو سے، گیدڑ سے، شیر سے، ہاتھی سے، چوہے سے، بلی سے، بکری سے، بھیڑ سے، گائے سے، بھینس سے، باز سے، شاباز سے، عقاب سے، الو سے، طوطے سے، مینا سے، پرندے سے، فاختہ سے، کائنات کے ذرے ذرے سے کہتا ہوں چلو میرے حبیب کے روزے امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی شے ہیں،
अर्श के फरिश्तों को कह देता हूँ अपनी तस्वीरें छोड़ दो और मेरे रोजे, मेरी उम्मत, मेरे महबूब की उम्मत के रोजेदारों की दुआ पे बस आमीन आमीन, क्योंकि 24 घंटे में रोजे का वक्त अलग अलग और हर वक्त कोई ना कोई तो दुआ मांग रहा है। तो पूरा रमजान अर्श के फरिश्तों की तस्बीह, न सुबहान अल्लाह, न अल्हम्दुलिल्लाह, न ला इलाहा इल्लल्लाह, न अल्लाहु अकबर, अर्श के फरिश्तों की तस्बीह आमीन 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 आमीन, 30 दिन आमीन आमीन। सुबहान अल्लाह, क्या उम्मत, क्या रसूल, क्या शरीयत, क्या अमल मिला कि अर्श के फरिश्तों को कहा जा रहा है कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन। टूट के मांगो, तड़प के मांगो। रमजान की दुआएं सीधी अर्श को जा रही हैं। और क्या करता हूं? आखिरी रात सबकी बख्शिश, आखिरी रात सबकी मगफरत, आखिरी रात सबकी बख्शिश। रोजाना रोजाना हर रात जहन्नुम से 10 लाख आदमियों को निकाला जाता है और आखिरी रात पूरे रमजान की मिकदार के बराबर निकाला जाता है। और मेरा अल्लाह ऐलान करता है, हाँ भाई फरिश्तों, जो मजदूर काम पूरा करे उसके साथ क्या किया जाए? कहा जी मजदूरी दी जाए। कहा अच्छा, फिर मेरे बंदों ने मजदूरी पूरी कर दी है। रात को तरावी पढ़ी, दिन में रोजा रखा, मैंने इनके सारे माफ कर दिए और इनके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। और एक रात अता फरमा दी, शब कदर, जो 80 साल की इबादत से बढ़कर वो रात है। लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की बंदगी से बढ़ के है। और उसमें सबकी बख्शिश का ऐलान। 4 आदमी की बख्शिश नहीं होगी, 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होगी, 4 आदमी नहीं बख्शे जाएंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि ऊँघने वाला भी सुने मैं क्या कह रहा हूं। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, दिल में बुग़्ज़ छुपाने वाला, दिल में कीना छुपाने वाला, दिल में बुग़्ज़ छुपाने वाला। अल्लाह ताला कहेगा इनका मामला, इनकी फाइल पीछे कर दो, इनकी फाइल परे कर दो। जब तक ये नहीं तौबा करते इनकी बख्शिश कोई नहीं। तौबा कर लें, इनको भी माफ, इनको भी माफ, इनको भी माफ। हजरत अली का फरमान, एक फर्ज रोजा छोड़ दिया, एक फर्ज रोजा जान के छोड़ दिया। उज़र से छोड़े उसका मसला और है, जान के छोड़ दिया। फिर अब इस रोजे की कमी पूरा करने के लिए रोजे रखने शुरू किए। कितने शुरू किए? जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेकर जब तक क़यामत कायम नहीं होती, ये नफल रोजे रखता गया, रखता गया, रखता गया, रखता गया। रोजे के साथ मर गया तो एक फर्ज रोजे की कमी पूरी नहीं हो सकती। जानबूझ के बीमारी से छोड़ दे, अल्लाह ने इजाजत दी है। अब एक रोजा भी रखेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। सफर में छोड़ दे तो अल्लाह ने इजाजत दी है, एक रोजा भी इसकी कज़ा में रखेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। जान के छोड़ दिया, गफलत में छोड़ दिया, फिर उसकी कज़ा देना शुरू की। अब फर्ज अदा हो गया, कानून पूरा हो गया। जो नुकसान है, ये नुकसान इतना बड़ा है कि क़यामत तक की जिंदगी लेकर आओ तो तुम इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, फर्ज रोजा तो फर्ज है, उसका अजर तो मैं बताता हूं मेरे नबी ने क्या कहा। मेरे नबी ने नफल बताया। कहा भाई सुनो, मन साम यौमन ततव्वुअन, जिस शख्स ने नफली रोजा रखा, थुम्मा उअतिया मिल अल अर्द दहबन, फिर उसको सारी जमीन 7 बर्रे आजम सोने से भर के दे दिए गए। सोने से भरकर का जनाब आपके नफल रोजे का बदला है। तो मेरे नबी ने कहा ये 7 बर्रे आजम का भरा हुआ सोने का जहान इस नफली रोजे का बदला नहीं बन सकता। तो फर्ज रोजे का बदला कहां से आएगा? फर्ज रोजे का बदला कहां से आएगा? दिन के रोजों के बदले अल्लाह माफ कर रहा है। मन काम रमदान ईमानन व एहतसाबन, जिसने रात को क़याम किया, क़याम से मुराद यहाँ तरावी की नमाज है, तो उसके भी पिछले सारे माफ। जिनका रोजा रात की तरावी, रमजान को रमजान कहते हैं। अल्लाह ने 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए, रमजान के महीने का नाम खुद रखा, शहर रमजान। कुरान में आया अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन,
اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی کائنات کے بھی بننے سے پہلے، تو اس وقت بھی شہر رمضان کا لفظ موجود تھا۔ رمضان کے مہینے کو، روزے کے مہینے کو رمضان کا نام دینے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان، رمضا، رمضا، جلنا۔ جلنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ جس دن پہلا روزہ رکھتا ہے روزے دار، پھر وہ بھوک اور پیاس کی تپش میں جلتا ہے تو یہ اندر ایک بھٹی بن جاتی، بھٹی۔ تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہ اس میں ڈالتا ہے، وہ جلتے ہیں، پھر ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں، ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں۔ 30 دن یہ بھٹی جلتی رہتی ہے اور اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے۔ جب 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ ہو تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہوں کو جلا کر، صاف کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، رمضان، رمضان، رمضان نہیں، میم پر جزم نہیں، رمضان، شہر رمضان، جل جانے کا مہینہ۔ کیا جلتا ہے اس میں؟ شیطان جلتا ہے اور مسلمان کے گناہ جلتے ہیں، اور وہ پاک پوتر ہو کر عید کے دن جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو، فرشتے کہتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو ایک دن کا روزہ ہے، اور یہ روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے، منہ کا نہیں ہوتا ہے کہ منہ بند، کھایا نہیں، پیا نہیں، نہیں، میرے نبی نے کہا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا وہ اللہ کی نظر میں بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزہ اوپر سے چلتا ہے، علیکم یہاں سر سے چلتا ہے۔ دماغ روزہ رکھے، کوئی فاسد خیال نہ آنے پائے۔ آنکھیں روزہ رکھیں، کہیں غلط حرام نظر نہ پڑے۔ ناک روزہ رکھے، غیر محرم عورت کی خوشبو نہ سونگے۔ منہ روزہ رکھے، کھانے پینے سے حلال بھی ختم، حرام تو پہلے ہی حرام ہے۔ زبان روزہ رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، شکایت سے، گالی سے، بدتمیزی سے، دل آزاری سے، دل شکنی سے، دل خراشی سے۔ پھر نیچے آؤ، سینہ روزہ رکھے، کھوٹ سے پاک کرو، حسد بغض سے پاک کرو، دل کو نفاق سے پاک کرو۔ پھر نیچے آؤ، پیٹ روزہ رکھے، پینے سے، کھانے سے، ہاتھ روزہ رکھیں، ظلم سے، ستم سے، غلط لکھنے سے، غلط اشاروں سے، غلط کنایوں سے، غلط تولنے سے۔ پھر شہوت روزہ رکھے، زنا سے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی روزہ رکھے۔ پھر نیچے جاؤ، پاؤں روزہ رکھے، غلط محفلوں کو نہ جائے، غلط مجلس کو نہ جائے، غلط راہوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ چلے۔ زبان سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ ہوگا، جو ایسا روزہ رکھے گا تو میرے نبی کا فرمان ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا۔ سنو، اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی کرے گا۔ 100 روزے 29 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے، 30 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے۔ 29 کا مہینہ اوپر 30 لکھا جاتا ہے، 30 کا مہینہ 30 لکھا جاتا ہے، 29 کا بھی 30 لکھا جاتا ہے، ثواب پورا ملتا ہے، دن گھٹ جاتا ہے۔ اور 100 ہر روزے دار نہیں، یہ جو میں نے پہلے روزہ بتایا سر سے لے کر پاؤں تک جس کا روزہ ہے، تو ہر ایسے روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی، اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک محل۔ کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ فیصل آباد والے کہتے ہیں ہم نے اسماعیل مسجد بنائی، ہم نے کمال کر دیا، پنجاب میں سب سے بڑی مسجد بن گئی۔ ہاں، میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ تمہاری پوری دنیا، یہ پوری دنیا، یہ 7 بر اعظم کی دنیا اگر تم اٹھا کر اس روزے دار کے گھر میں رکھو گے تو یہ دنیا اس روزے دار کے گھر میں ایسے نظر آئے گی جیسے پوری دنیا پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ریاض صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، بلال مسجد کے ساتھ۔ وہ ایسے کوئی میں جنت سناتا تو ایک دن میرے پاس آ گیا، مولتا اتنی بڑی جنت کتھے؟ ساڑی تو سمجھ تو ہی باہر ہے، تجھے پتہ نہیں کی لمبے چوڑے دسی رکھ دے ہو، یہ کتھے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو چھوڑو، جو انسان دیکھ چکا ہے وہ بتاؤں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں جی دسو۔ میں کہا یہ جو ہماری زمین، ہمارا سورج، ہمارا چاند، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک ہماری کہکشاں ہے، اس کے ساتھ اور 16 کہکشائیں ہیں، 16 تو مل کر ہو گئی 17۔
یہ 17 کہکشائیں ہیں، 17. یہ ہماری زمین اور اس میں یہ سورج اور اس کے ساتھ 9 سیارے اور کوئی 2.5 ارب چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں، یہ مل کر نا اس کے ساتھ اور 17 کہکشائیں ہیں. اور اس کائنات میں جو کچھ دیکھا ہے انسان نے وہ کوئی 10 کھرب کہکشائیں دیکھی ہیں، 10 کھرب. اور یہ 17 چھوٹی سی ہیں، بڑی نہیں، چھوٹی سی بڑی نہیں. یہ تو وہ بھی جان چکے ہیں، اس لیے میری ہاں میں ہاں میرا ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو ہماری 17 کہکشائیں ہیں نا، ان کا فاصلہ ہے، اگر ایک سرے سے میں سفر شروع کروں روشنی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ہماری 17 کہکشاؤں کا فاصلہ، میں یہاں سے چلا روشنی کی رفتار سے، میں جب دوسرے کنارے پہنچا تو 20 لاکھ سال چاہیے، 20 لاکھ سال درکار ہیں یہ 17 کہکشاواں نو پار کرن واسطے. تو جو باقی 10 کھرب ہیں، میں کہا کیا خیال شریف میں آیا؟ یہ تو سب آپ مانتے ہو. میں کہا ہن جنت سمجھ آ گئے کہ بالکل آ گئی، ہن سمجھ آ گئی، کھانے فٹ ہو گئی. اور یہ تو مچھر کا پر ہے اور اتنی بڑی کائنات نظر آ رہی ہے. تو اس کون جانے میرے خالق نے کیا کیا لامحدود نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا روزے کا بدلہ جو بتایا. ایک اور سنو، میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے وَعَمَلٌ لَا يَعْلَمَ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ، جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا وہ روزہ ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. رمضان ختم، سارے گناہ ختم. ہاں ایک عمل ہمیں ملا ہے، روزہ تو سب کے پاس تھا، لیکن ایک عمل ہے جو ہمارے پاس ہے، پہلوں کے پاس نہیں تھا. وہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہے. وہ تراویح کی نماز ہے. پہلی امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمیں ملی ہے. تراویح نہیں ملی، ہمیں ملی ہے. انہیں کیوں نہیں ملی؟ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. ان کی نماز میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، ہماری نماز میں کتاب پڑھی جاتی. ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، ذکر تسبیح بس. ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمیں یاد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تراویح کی نماز عطا فرمائی. اللہ کے نبی نے آ کر نماز پڑھائی. کچھ لوگوں کو پتا چلا، وہ جمع ہو گئے. اگلے دن کچھ اور کو پتا چلا تو مسجد میں اور مجمع ہو گیا. اگلے دن کچھ کو پتا چلا تو اور لوگ اکٹھے ہو گئے. چوتھے دن سارے مدینے کو خبر ہو گئی تو مسجد بھر گئی. اب سارے حجرے کو دیکھ رہے کہ ابھی نکلے. تہجد تک بیٹھے رہے، آپ نہیں نکلے. تو پھر سحری کے قریب آپ نے فرمایا جاؤ سحری کرو. میں دیکھ رہا تھا آج تم سارے اکٹھے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا تو مجھے ڈر لگا کہیں میری امت پر اللہ یہ نماز فرض نہ کر دے. سبحان اللہ، کیا مہربانیاں ہیں، کیا شفقتیں ہیں. کہا جاؤ چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں فرض نہ ہو جائے. تو آپ کے زمانے میں پھر تراویح الگ الگ پڑھی، چونکہ آپ نے پڑھی 3 دن جماعت کرائی، پھر آپ نے کبھی نہیں پڑھی. تو اب صحابہ آتے قرآن اپنا نفلوں میں سناتے، کوئی ادھر. پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس میں بھی صحابہ مختلف جگہوں میں کھڑے ہو کے اپنا قرآن سناتے، کو سناتے. حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مسجد کا امیر، پوری مسجد کا امام بنایا اور 20 رکعت نماز شروع کروائی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کتنی رکعت پڑھی تھیں یہ پتہ نہیں ہے، کتنی پڑھی تھیں یہ معلوم نہیں. 3 دن کتنی پڑھی معلوم نہیں، سب کے سامنے یہ عمل نہیں ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت طے کرنا یہ اس کو متعین کرتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی نے 20 رکعت پڑھی ہوں گی، ورنہ حضرت عمر وہ اللہ کے نبی کی سنت سے کیسے ہٹ سکتے ہیں، ان کے طریقے سے کیسے ہٹ سکتے ہیں. تو اس دن سے آج تک امت اس 20 تراویح کو زندہ کیے ہوئے ہے. سستی سے لوگ نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے،
جب خیر کا دور تھا تو یہ جو ہے نا 4 رکعت کے بعد آرام کرنا، یہ کیا ہوتا تھا؟ مکے والے 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، وہ آرام نہیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے، کیونکہ 5 ترویحہ تو اور 4 تو پھر آخری طواف کر کے پھر وہ فطر پڑھتے تھے۔ تو ہم اس کے بدل میں ایک چھوٹی جی تسبیح پڑھنے ہیں، ہر ایک زور لگا ہوتا جلدی پڑھیے نا۔ 20 تراویح دے دی اللہ نے۔ 20 تراویح میں اللہ کیا دیتا ہے؟ ہم جو نہیں پڑھتے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ یا آدھی پڑھ کے چلے گئے، 8 پڑھ کے چلے گئے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ یہ تو جان لو، پھر تمہاری مرضی کرو نہ کرو۔ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جی بھائی، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہے، سارے حساب دان ہو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، 40 سجدے ہو گئے اور 1500 نیکی ہو گئی تو 60,000 کا نفع روزانہ آپ 1.25 گھنٹے میں کما سکتے ہیں۔ 60,000 نیکیاں۔ اچھا، یہ تو صرف حسنات۔ ایک اور، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن الثالث اندلس کے بادشاہ نے ایک گھر بنایا تھا، کورڈ چھتا ہوا ایریا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، چھتا ہوا 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، اس کے 15,000 دروازے تھے، 15,000۔ یہ ایک اور اس گھر کو بننے میں لگے تھے 25 سال۔ وہ گھر 25 سال میں بنا تھا، 10,000 مستری مزدور اس پہ کام کرتے رہے تھے، اور 25 سال میں وہ جا کر بنا تھا۔ اور یہ ایک سجدہ جو 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 3 سیکنڈ کا جو سجدہ ہوتا ہے، اس ایک سجدے میں آپ سارا مجمع روزانہ اپنے لیے 40 گھر جن کے دروازے 60,000 ہوں، تو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ آپ روزانہ ایک گھر اللہ سے ایک سجدے پر روزانہ لے سکتے ہو۔ اب اگر نہیں پڑھی 40 گھر گئے، 60,000 نیکیاں گئیں۔ اگر آدھی پڑھی تو 30,000 نیکیاں گئیں، 20 گھر گئے۔ جتنے گھٹاتے جاؤ گے اتنا اجر گھٹتا چلا جائے گا۔ پھر ہر سجدے پر، یہ سجدہ تراویح کا ہو، فرض کا ہو، نفل کا ہو، تلاوت کا ہو، دن میں ہو رات میں ہو، یہ عام ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر لگاتا ہے، ایک درخت بناتا ہے، ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ جی میں پھر دوہراتا ہوں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر ایک گھر جس کے 60,000 دروازے، ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ بھائی جاگ کے سن رہے نا؟ اب اگر نہیں پڑھی تو کتنا نقصان ہوا؟ آدھی پڑھ لیں تو کتنا نقصان ہوا؟ آدھی سے کم پڑھی تو کتنا نقصان ہوا؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی رحمتوں کے لینے کا مہینہ ہے اور اللہ کی بخششوں کے لینے کا مہینہ ہے۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کو اہتمام سے کرو، اور اس کو اہتمام سے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھو۔ دماغ بھی روزہ رکھیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ناک بھی، منہ بھی، زبان بھی، سینہ بھی، پیٹ بھی، ہاتھ بھی، شہوت بھی، پاؤں بھی، ہر چیز کا روزہ رکھو تو یہ اللہ کے دربار میں فیصلے کروائے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اور سب سے بہترین ہے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ۔ تبلیغ میں جانا اپنے رمضان کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے والی بات ہے۔ جتنا آپ اللہ کی راہ میں پھرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو قیمتی بنائے گا۔ اور بھائیو، اللہ سے خوب مانگو، دعائیں کرو، استغفار کرو۔ سحری اور افطاری کے وقت میں خاص طور پر کہ ساری امت پر حالات ہیں، پوری انسانیت پر حالات ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، ظلم و ستم ہے، تباہی و بربادی ہے، اور دنیا دوزخ کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ اس رمضان کو بدر والا کر دے، اور اللہ اس رمضان کو فتح مکہ والا کر دے۔ تو اس کی جو نیت کرے گا
اس کی جو نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ کم از کم اتنا تو آج کر لو کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے تھے نا، اس پر آج پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اور اگلا رمضان ایسے گزارو کہ توبہ سے پاک صاف ہو کر، تو پھر راتوں کو اٹھ کے جب مانگو گے تو آپ کی دعائیں اللہ کا عرش ہلائیں گی۔ تو آپ توبہ تو سارے نیت کر لو نا بھائی، کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور بھائی اکتوبر میں اجتماع بھی ہے 10 اکتوبر سے۔ اب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله لمن حمده العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لم میں تو ساری دنیا کہتی ہے ہاں بھائی ٹھیک آئے ہیں جانا بھی ہیں۔ اگلی بات اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑے طبقے نے کہا ہیہات لما توعدون، آگے مرنے کے بعد کچھ نہیں، ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی فیصلہ باد کی زندگی ہے، جیو مرو کھاؤ پیو حلال حرام جو مرضی کرو، بس یہیں تک ہے۔ آگے کیا ہے؟ وما نحن بمبعوثین، آگے موت کے بعد کوئی نہیں اٹھتا، ختم۔ وما نحن بمبعوثین، ایک بہت بڑے طبقے نے یہ کہا کہ موت کے بعد کچھ نہیں۔ اذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا قرة خاسرة
کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ہڈیاں ریت بن گئیں، چورا بن گئیں، کروڑوں اربوں انسان خاک میں مل گئے۔ کون آیا؟ کون آیا؟ کوئی اٹھا؟ کسی نے آ کے بتایا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ لہذا کیا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کا قانون ہے، اسی سے لوگ آتے ہیں، اسی سے لوگ مرتے ہیں، آگے کچھ نہیں۔ ایک بہت بڑا انسانی طبقہ اس ذہن پر آیا اور آج بھی موجود ہے، اور آج پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہے؟ یہاں انسانی علم تو خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، تم آخرت کے بارے میں اندھے ہو، یہاں تمہارا علم تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ تم جیتی جاگتی زندگی کے بے شمار لا تعداد زندگی کے شعبے ایسے ہیں جن کا علم تمہارے پاس آج تک بھی نہیں ہے، آج تک تم اس تک نہیں پہنچ پائے۔ موت کے بعد کی زندگی کو کیسے جانو گے؟ وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تو علم کسی اور کا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ تو انسانوں کے ایک طبقے نے کہا موت کے بعد کچھ نہیں، جس نے بھیجا تھا اسی کا جواب صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں تمہیں اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، جب چاہوں گا پھر تمہیں زمین سے نکالوں گا۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا۔ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ اے میرے حبیب کہ مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا۔ عجب بات اللہ نے کہلوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتا، کہہ دو بھائی ہوگا۔ نہیں، قل کہو کیسے؟ ای وربی، پہلے قسم اٹھا، یہ فیصلہ آباد ہو یا ہند و سندھ ہو، بے شمار خلقت ہے جو کہتی موت کے بعد کچھ نہیں، تو ان سے کہو یقیناً مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا کہ تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا، تمہیں نکالے گا۔ اور پھر یہاں اللہ کی خبر ہی سچی، انسانوں کے تجربے تو واہیات۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ ہاں ایک دن آئے گا، یوم نسیر الجبال، جب پہاڑ ہٹ جائیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین میدان تمہیں نظر آئے گی، وحشرناہم، پھر ہم تمہیں سب کو جمع کریں گے۔ کیسے؟ فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ لقد احصاہم، کہ میرا گھیرا پورا ہے، اور کیوں؟ وعدہم عدا، میں نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ میں اور آپ تو انسان ہیں، میرے اللہ نے تو مچھروں، مکھیوں اور چیونٹیوں کو بھی گن کے رکھا ہوا ہے۔ کل شیء عندہ بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر شے گنی ہوئی ہے، گنی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، بقدر معلوم میں کیا کہنے؟ صرف انسانوں نے تو انسانوں کو خود گن لیا ہے، 5 ارب 6 ارب۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان چیونٹیوں کو گنا ہوا ہے، درختوں کے پتوں کو گنا ہوا ہے، کتنے گر گئے یہ بھی معلوم ہے، کتنے کھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے نکل رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے درخت مٹ گئے اپنے پتوں سمیت، جڑوں سمیت، شاخوں سمیت یہ بھی معلوم ہے، کتنے آئندہ پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی معلوم ہے، آج کی بارش میں کتنے قطرے آئے اور سابقہ پہلے دن سے آج تک کتنی بارشوں میں کتنے قطرے ہوئے، بقدر معلوم، یہ سب معلوم ہے۔ سمندر میں موجیں اٹھی، موجوں نے بلبلے بنائے، یہ بلبلے کتنے بنے یہ معلوم ہے۔ ہر موج کے ساتھ ہر سمندر، 7 سمندر میں کتنی موجیں، ہر موج کے ساتھ کتنے بلبلے، کتنے پھٹ گئے، کتنے سلامت، کتنے پھٹ کے اور قطرے قطرے بن کے ہوا میں اڑ گئے، انہیں ہوا نے اوپر اٹھایا یہ بھی معلوم ہے۔ کتنا پانی بخارات بن کے اوپر چڑھا اور اس میں سے بادل کتنے بنے، برسا کتنا، پہاڑوں پہ کتنا، وادیوں پہ کتنا، میدانوں میں کتنا، لوٹ کے سمندر پہ کتنا یہ بھی معلوم ہے۔ 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے،
ڈسنے والے، پھنکارنے والے، غرانے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے کا سب 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 کل شیء عنده بمقدار، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے تیرے رب کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود، معلوم۔ تو تم تو انسان ہو، تمہارے اللہ نے چیونٹیوں کو گنا، کیڑوں کو گنا، پتنگوں کو گنا، پروانوں کو گنا۔ ایک مچھلی چھوٹی سی 3000 انڈے دیتی ہے، 3000، اور ایسی کھرب مچھلیاں، یہ سب تیرے اللہ کے علم میں، ہر شے پر نظر بھی ہے، خبر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں زندہ کروں گا، اور تم میرے سامنے آؤ گے۔ کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آؤ گے۔ کیسے آؤ گے؟ کما خلقناکم اول مرہ، کیسے آؤ گے؟ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تم کیسے نکلے تھے؟ ننگے، سر پہ کچھ نہیں، تن پہ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں۔ تو جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں ننگے نکالا تھا، ایسے ہی تیرا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے ننگا نکالے گا، ننگا۔ اور جب تم نکلو گے تو اس دن تمہیں وہ دن نظر آئے گا جس کا بہت بڑے طبقے نے انکار کیا، اور بہت بڑے طبقے نے مان کر مذاق اڑایا، اور بہت بڑے طبقے نے اسے مان کر، جان کر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، امیدوں پہ گزار دیا۔ آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کر دے گا۔ کچھ اس میں دھوکہ کھا گئے، عیسائیوں کو دھوکہ لگا، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے، زنا کرو، جو مرضی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سود، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے۔ یہودیوں نے کہا ہمیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ہمیں بچائے گا، اور موسیٰ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم دوزخ میں بھی چلے گئے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس ہمیں 2-4 دن اللہ سانو دوزخ رکھ کے پھر جنت ہے ہی ساڈی۔ یہ سب دھوکہ کھا گئے، یہ سب دھوکہ کھا گئے۔ ایک سچا، یہ سارے سچے نبی تھے، پر ان کے ماننے والے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئے۔ ایک سچا نبی آیا، سارے سچے تھے، پر یہ سارے سچوں کا سب سے بڑا سچا تھا۔ اس نے اعلان کیا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تیاری کر کے جا آخرت کی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں آخری رسول کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، تیاری کر، تیاری کر۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ سچے کا علم آیا، سچے کی خبر آئی۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑوا سکتا، میں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ قانون ہے، ادھر خود بتا رہے ہیں شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، خود بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کوئی ہے اس کے آگے شفاعت کر سکے، کوئی ہے اس کے آگے بول سکے؟ الا باذنہ، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قانون بھی بتایا، رحمت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا کہ شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے۔ جب تک میری شفاعت نہ ہوگی حساب نہ چلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی پل صراط سے پار نہ ہوگا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت کا در نہ کھلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت میں جا نہ سکے گا۔ اپنا مقام بھی بتایا، اللہ کی قدرت کو بھی بتایا، قانون کو بھی بتایا کہ کوئی میرا امتی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ عیسائیوں نے کہا سانو عیسیٰ چھڑوائی سی، اور میری امت کہنے لگ جائے سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی، بھاویں شراباں پیو تے بھاویں زنا کرو تے بھاویں روزے چھڈو، ساڈا رسول سانو چھڑوا لئی سی۔ یہ خطرہ تھا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کروڑوں انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے،
غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ پہ ساڈا رسول جانے تے رب جانے سانو ساڈا رسول چھڑوا لے سی۔ تو میرے اللہ نے 14ویں صدی میں دیکھ کر بتایا کہ میری امت گمراہ ہوگی اور وہ میرے اوپر غلط گمان بنائیں گے، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا کیا۔ کون سی بیٹی؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون سی بیٹی؟ کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس کے بچوں کو کیا کہا؟ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کیا کہا؟ فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور حسین اور یہ علی ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑا سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میں اپنی سب سے پیاری بیٹی زینب اور ام کلثوم اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ، ان چار میں سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، اگر میرے اللہ نے اسے پکڑا، اللہ نہ کرے یہ صرف تمہیں مجھے سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ پہ ساڈا رسول سانو بخشوا لے سی، روزے بھی چھڈو تے ہر بلا چھڈو، آپ پہ سانو بخشوا لے سی۔ یہ طبقہ عیسائی تو سارے ہی ایسے ہیں، سارے عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ بچائے گا۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کا شکار ہوا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کی شریعت کو توڑا، اور شام کو کہا اللہ دا رسول جانے تے اللہ جانے سانو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کی پکڑ آئی تو میرے بھروسے پہ نہ رہنا۔ اے میری پھوپھی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی میرے بھروسے پہ نہ رہنا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اگر اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ سب سے بے نیاز، وہ صمد، وہ احد، وہ واحد، وہ ہر چیز سے غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء، فیصلہ آباد والو تم فقیر ہو۔